أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. آج کا موضوع ہے شیطانی اعمال. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب، جوا، بت جن کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فان نکالنے کے تیر، یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہیں. ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے، یعنی ہم سے. گندے شیطانی عمل کون سے ہیں؟ شراب، جوا، بت، فال نکالنے کے تیر. ان سے بچنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کامیابی ملے گی. قرآن و سنت کی رہنمائی میں مزید دیکھتے ہیں شراب کے متعلق قرآن میں کیسے احکامات آئے، شراب کے کیا نقصانات ہیں، اللہ نے کیوں منع فرمایا، ریسرچ شراب کے نقصانات کے بارے میں کیا بتاتی ہے، رجس کیا ہے، صحابہ نے کیسے عمل کیا، میسر کیا ہے، انصاب، ازلام کیا ہے، کیا توہم پرستی شرک ہے، توہم پرستی کی مثالیں کیا ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا کوئی دن، مہینہ انسان منحوس ہوتا ہے، بندہ مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے. ان سب کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں. شراب کے متعلق احکامات کیسے آئے؟ شراب کی حرمت کے متعلق یہاں یہ آخری حکم ہے. شراب کا حکم تدریجاً نازل ہوا. اس سے پہلے سورۃ البقرہ 219 اور سورۃ النساء 43 میں آیا. شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی، جیسے آج کے سو کالڈ سویلائزڈ معاشرے میں شراب کا مقام ہے. اسی لیے پہلے ذہن سازی کی گئی اور پھر قانون سازی. اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا؟ شراب کے کیا نقصانات ہیں؟ المائدہ 91. شیطان تو تمہارے درمیان شراب اور جوا کے ذریعے بغض اور عداوت ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ یعنی پتہ چلا کہ شراب اور جوا سے بغض اور عداوت بڑھتی ہے، یہ نماز اور اللہ کے ذکر سے روکتی ہے. ام الخبائث، ام الفواحش اس کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ ہر خباثت کی جڑ ہے، جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے. شراب نوشی کا عادی شخص جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا. سنن ابن ماجہ. اللہ نے شراب نوشی کرنے والے پر لعنت کی ہے. سنن ابو داؤد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور شراب نوشی کرنے والے اور شراب پلانے والے، فروخت کرنے والے، خریدنے والے، کشید کرنے والے، کشید کروانے والے، اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھا کر لے جائی جائے سب پر لعنت فرمائی. شراب نوشی بت پرستی کے مشابہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نوشی کا عادی بت پرستی کرنے والے کی طرح ہے. سنن ابن ماجہ. شراب نوشی کرنے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی شراب نوشی کی اور اسے نشہ آ گیا تو اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہ ہوگی. اگر وہ مر گیا تو آگ میں جائے گا اور اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. اسی طرح اگر وہ دوبارہ شراب نوشی کرتا ہے تو پھر اللہ کو حق ہے کہ وہ روز قیامت اسے رداغت الخبال پلائے. صحابہ نے عرض کی رداغت الخبال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا خون اور پیپ. کیا سارے ڈرگز حرام ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس نے
کسی نے بھی دنیا میں شراب نوشی کی اور وہ شراب نوشی کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر ہی مر گیا تو وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا۔ فقہا نے تمام ڈرگز کو خمر کی کیٹیگری میں رکھا ہے کیونکہ ان کا اثر بھی وہی ہوتا ہے، مثلا چرس، افیون، تمباکو جس کو شیشہ، سگریٹ اور حقے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا تھوڑی مقدار میں لی گئی شراب بھی حرام ہے؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ کیا شراب سے علاج کر سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوا نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا منع ہے جہاں شراب سرو کی گئی ہو۔ لوگ اسے خوبی سمجھتے ہیں کہ ہم خود تو نہیں پیتے لیکن سرو کرتے ہیں۔ کسی مسلم یا غیر مسلم کو شراب کا ہدیہ دینا بھی حرام ہے۔ ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے شراب کے نقصانات کے بارے میں؟ الکوہل کو نمبر 1 اینیمی آف سویلائزیشن سمجھا جاتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم ڈپریسنٹ ہے۔ رائل کالج آف فزیشنز کی رپورٹ کے مطابق اس سے نروس سسٹم کو ایکیوٹ انٹاکسیکیشن ہوتا ہے، اس سے نرو مسل ڈیمیج ہو جاتا ہے، جگر کو نقصان ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس کا خطرہ ہو سکتا ہے، جگر کا کینسر ہو سکتا ہے، اسی طرح کرونک انفلیمیشن آف پینکریاز اور برین ڈیمیج کا بھی سبب بنتی ہے۔ انسانی جسم کے مختلف فنکشن سلو ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مدھم ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں اگر شراب پئیں تو ان کے بچے پر برا اثر پڑتا ہے، ریٹارڈڈ انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے۔ شراب سے درجہ بدرجہ دماغ کو سلایا جا رہا ہوتا ہے۔ شراب جب دماغ تک جاتی ہے تو اس کا اثر ملین نروس سیلز پر ہوتا ہے، تو برین کا جو حصہ جس کو ہائپو تھیلمس کہا جاتا ہے اس پر اثر ہوتا ہے، جو ریفلیکس سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے سانس لینا، دل کی دھڑکن، اس کو نقصان دیتا ہے۔ اکثر لوگوں کی زیادہ شراب پینے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسوڑے، دانت، بون میرو کو بھی نقصان ہوتا ہے جس میں کہ WBC یعنی وائٹ بلڈ سیلز ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ 1995 لندن ہاسپٹل کے سروے کے مطابق 72% مریض الکوہل سے متعلق بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ 50,000 ٹریفک حادثات میں سے 28,400 کے خون میں الکوہل پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ تھا جس میں ایک کپل نیو ایئر پر اپنے چھوٹے بچے کو بیبی سٹر کے پاس چھوڑ کر گئے اور ساتھ میں اس کے لیے کچھ ڈرنکس بھی رکھ دیں کہ تم بھی پی لینا، تمہارا بھی نیو ایئر ہے۔ اب شراب پی کر اس کو نشہ ہو گیا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا جو اوون میں رکھنا تھا اس کی بجائے اس نے بچے کو اوون میں رکھ دیا، اور اس طرح کے اور بے تحاشا کیسز ہیں۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کی تحقیقات کے مطابق شراب کی وجہ سے 60 سے 70% قتل، 75% سٹیبنگ یعنی چھرا گھونپنا، 70% پٹائیاں ہوتی ہیں، 50% ڈومیسٹک اسالٹس اور لڑائیاں ہوتی ہیں، 1.5 ملین ہر سال وائلنٹ اٹیک کے وکٹمز ہوتے ہیں۔ $136 بلین الکوہل کرائم کو ہینڈل کرنے میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ شراب نے بہت تباہی پھیلائی ہے، اعداد و شمار خود گواہی دے رہے ہیں کہ اس کو بین کیا جائے۔ پاکستان میں 1980 میں 20,000 لوگ ہیروئن کے عادی تھے، 2000 میں یہ 5 ملین ہو گئے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں ان کی کن سے دوستی ہے، کون سی پارٹیز میں وہ جاتے ہیں۔ شراب حیا اور خوف دونوں کو دبا دیتی ہے۔ نشے کی حالت میں پھر انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے، اور پھر جب نشہ اترتا ہے تو کیسا ہینگ اوور ہوتا ہے۔ جرمن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر شراب خانے بند کر دیے جائیں تو آدھے جیل خانے اور اسپتال ویسے ہی ختم ہو جائیں۔ اسی طرح علماء نے تمباکو کو حرام قرار دیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی 2008 کی رپورٹ کے مطابق ہر سال 5.4 ملین یعنی روزانہ 14,000 لوگ ٹوبیکو سے مر جاتے ہیں۔ شیشے کا ایک سیشن کم از کم 10 سگریٹ پینے کے برابر ہے۔ اسی طرح الیکٹرانک سگریٹس جس کو ای سگریٹ کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تمام باقی عام سگریٹ کو چھڑوا دے گی، لیکن اس میں بھی کافی ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فلیورڈ سگریٹ میں عام سگریٹ یعنی منٹ سگریٹ یا کوئی بھی فلیورڈ سگریٹ، اس میں عام سگریٹ سے 2 گنا زیادہ رسک ہے سٹروک کاز کرنے کا۔ اس کے برعکس کس قدر ایلیورنگ ایڈورٹیزمنٹ کی جاتی ہے کہ سب سے حسین بوتل شراب کی دکھائی جاتی ہے، سب سے خوبصورت اشتہار شراب کا سوشل گیدرنگ میں گریسفل ہونے کا سمبل بتایا جاتا ہے۔ یہ انڈوکٹرینیشن کی جا رہی ہے۔ شیطان برے عمل کو کیسا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ UK میں الکوہل کی سب سے زیادہ تشہیر کی جاتی ہے باقی تمام ڈرنکس کے مقابلے میں۔
1994 میں 137.162 پاؤنڈز خرچ کیے گئے صرف الکوہل کی تشہیر کے لیے۔ پارٹیز میں گلاس کو پکڑنا، گلاسوں کا ٹکرانا، شیمپین کا سپرے کرنا ایلیٹ اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت بن گیا۔ مجلس کی سیلیبریشن کی ابتدا شراب سے کرنا۔ میڈیا میں کیا دکھایا جاتا ہے کہ ہیرو جب ڈرنک کر رہا ہے وہ کتنا زبردست لگ رہا ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم والی بات نظر آتی ہے۔ ہمیں آج اپنی یوتھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فیس بک پر کیسے سیلفیز لگائی جاتی ہیں، اسموکنگ، شیشہ، وائن گلاس، اور مائیں ہنستے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس میں تو فریزی ڈرنکس تھی، شراب تھوڑی ہے، جبکہ فرمایا کہ پاس بھی نہ پھٹکو، ایسا کوئی ایکشن بھی نہ ہو۔ نیو ریورٹڈ مسلمز نے شیئر کیا کہ اسلام لانے کے بعد ان کی بہت سی بچت ہو جاتی ہے، یعنی شراب چھوڑنے کی وجہ سے۔ رچس کیا ہے؟ ایسی گندگی جس سے انسان کی طبیعت گھن کھائے، نفرت محسوس کرے، ہیومن ایکسکریشن کی طرح، لہٰذا بچنا ہوگا اس سے۔ اور اجتناب کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ ڈونٹ ایون گو نیئر، اسٹے کلیئر۔ صحابہ نے کیسے عمل کیا؟ شراب کی حرمت کا اعلان ہوتے ہی شراب بہا دی گئی۔ ہم ودرال سسٹمز کے بارے میں پڑھتے ہیں، مائنڈ اوور باڈی، بلکہ یہاں تو ایمان اوور باڈی یعنی ایمان کی طاقت نظر آتی ہے۔ کیسے فوراً سے عمل کیا؟ کیا فائنینشیل لاس نہیں ہوا ہوگا صحابہ کا؟ لیکن اللہ کی خاطر پیسے کا نقصان برداشت کر لیا، اپنی پسند کی چیز کا نقصان برداشت کر لیا۔ یہی تو ہجرت ہے، یہی تو جہاد ہے۔ میسر کیا ہے؟ یسر سے ہے وہ رقم جو بغیر محنت مشقت کے ہاتھ آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا مخاطرہ قمار میں سے ہے، اس کا دوسرا نام قمار بھی ہے۔ ایزی منی، گیم آف چانس، رول آف ڈائس۔ مخاطرہ ایسا معاملہ یا کام جس میں احتمال ہو کہ بہت سا مال مل جائے اور کچھ بھی نہ ملے۔ بہت سارے لوگ ایک جگہ رقم جمع کریں اور کوئی ایک پرائز کی شکل میں ساری رقم لے جائے، یا محض چند نمبروں کی وجہ سے کسی کی قسمت کھل جائے۔ میسر کی مثالیں کیا ہیں؟ لاٹری، پرائز بانڈ، کارڈز، کوئی بھی ایسا گیم جس میں پیسہ لگا دیا جائے جوا بن جاتا ہے، گیمبلنگ۔ رسک منع نہیں ہے، بزنس میں ہوتا ہے، چانس منع ہے۔ انصاب کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں نصب کچھ پتھر ہوا کرتے تھے جو صفا مروہ کے پاس پڑے ہوتے، ان پتھروں پر لوگ جانور ذبح کرتے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پتھر وہاں سے ہٹوا دیے۔ لہٰذا کوئی بھی جگہ، پتھر، چبوترا، مزار، جگہ، درخت جس کو مقدس سمجھا جائے، بتوں کے علاوہ جس چیز سے تقدیس کا تصور وابستہ ہو جائے، یہ سب بھی بت پرستی کی ہی شکل ہے، چاہے وہ کسی خاص مقام پر، کسی قبر پر، کسی پیر کی، کسی ولی اللہ کی خوشنودی کے لیے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی کیوں نہ ذبح کیا جائے، تب بھی حرام ہے۔ ازلام کیا ہے؟ ظلم اس تیر کو کہتے ہیں جو مکمل نہ ہو، آگے سے پوائنٹڈ ہو مگر پیچھے سے خالی ہو۔ زمانہ جاہلیت میں حبل بت کے پاس تھیلا ہوتا ہے جس میں 3 یا 7 تیر ہوتے، ایک تیر پر افعل لکھا ہوتا ہے اور دوسرے پر لا تفعل۔ اس طرح ان کے پنڈت لوگ ان کو بتاتے کہ فلاں کام کر لو یا نہ کرو، جیسے ہمارے ہاں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال نکالی جاتی ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ غیب کا حال معلوم کرنا، آکیولٹ سائنسز، ہاروسکوپ، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، ہاتھ دکھانا، پامسٹری، قسمت کا حال معلوم کرنا، ستاروں کو خوش قسمتی یا بدقسمتی کی علامت سمجھنا، ان سب کی اسلام میں اجازت نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے جو کوئی کسی کاہن یعنی فارچون ٹیلر کے پاس جاتا ہے اور اسے کچھ پوچھتا ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہ ہوگی۔ کیا توہم پرستی، سپرسٹیشنز شرک ہے؟ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے لیکن اللہ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ سپرسٹیشن کی مثالیں کیا ہیں؟ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، اسے منحوس سمجھنا، رنگوں سے شگون لینا، جوتے پر جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا، آنکھ پھڑکنے سے خوفزدہ ہو جانا، ہاتھ میں کھجلی ہونے سے امید لگا بیٹھنا کہ آج مال ملے گا، الو سے بدشگونی لینا، بلی کا رونا، تاریخوں کو منحوس سمجھنا، ذائچے نکلوانا وغیرہ۔ نقصانات کیا ہیں اس کے؟ انسان وہمی ہو جاتا ہے، اعتقاد کمزور ہوتا ہے، لوگ اس کا استحصال کرتے ہیں، توکل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ارادے کی پختگی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کوئی دن مہینہ انسان منحوس ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ بندہ مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
النساء 79 ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ التوبہ 51 میں فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ سنن ابی داؤد۔ اس طرح ہمیں دعا سکھائی جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، صحیح مسلم۔ اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان گندے شیطانی عملوں سے دور رکھے۔ آج کا ذکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے وقت کیا پڑھا کرتے۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے جس کے دن قریب آنے کو ہیں، صحیح بخاری۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔